نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال الله تعالى في كلام مجيد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، حمد ثنا کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق مالک ہے، جس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، زمین کے اوپر نباتات، حشرات، وہ سب اس نے بنایا، اور اس زمین کے اوپر نباتات، جمادات، حشرات اور انسان اور جنات کی بستیاں قائم کی. جنات اور انسان کو اس نے مکلف بنایا ہے، اور انہی مکلف مخلوقات نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. انہی کی زندگی بامقصد زندگی ہے. انہی کی زندگی گزارنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان قرار دیا ہے، اور جب ایک وقت پورا ہو جائے گا، وہ لوگوں کو دنیا سے رخصت کر کے اپنے ہاں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اور اس میں اس کے دشمن بھی ہوں گے، اس کے دوست بھی ہوں گے. ہر قسم کی تعریف اس رب کے لیے. درود و سلام آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے یتیم، انسانیت کے پیشوا، رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم پر. اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کو اس کائنات کے لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے طور طریقوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی زندگی کے فرمودات سے، اپنی زندگی کے عمل سے انسانیت کی مکمل رہنمائی کی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نجات کی کوئی ایسی راہ نہیں جو انسان کو جنت میں داخل کر سکے. انسانیت نے، لوگوں نے، میں نے، آپ نے، جس نے بھی دنیا کے کسی بھی نکر میں، زندگی کے کسی بھی فیز میں اگر کامیابی لینی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات جو ہے ان سے ہٹ کے نہیں لے سکتے. یہ بات طے ہے، یہ بات اٹل ہے اور حقیقت. اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ دین اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے طرف رہنمائی کی ہے، وہ اسلام ہے. کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں، اور معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی تعریف ہے، ہم میں سے اکثر اس پہ بھی پورا نہیں اترتے. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام نے مجھ پہ کیا پابندیاں لگائی ہیں، اسلام نے مجھے کرنے کا کیا حکم دیا ہے. ہم کہتا ہوں جو میرا دل میں آئے گا، جو میرے جی میں آئے گا، میں وہ کروں گا. میرا آج آپ کے سامنے حاضری کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دین کے اندر جو بگاڑ ہے، اس کی بنا پر معاشرے میں جو مشکلات ہیں، اور اس مشکلات کے سبب جو آخرت کی مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں، وہ کیوں ہیں، کیا ہیں، اور ان کا حل کیا، ہم کر کیا سکتے ہیں. ظاہری بات یہ ہے کہ ہم تب تک کچھ کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس موقع ہے. موقع تب تک ہے جب تک ہماری سانس چلتی ہے. جب سانس نہیں رہے گی، موقع نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. یہی سبب اور وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافر کے لیے جب وقت ختم ہو جائے گا، جب روح قبض کرنے کا وقت آئے گا، جب موت کا فرشتہ اسے نظر آئے گا، اس وقت وہ کہے گا کہ کاش مجھے کچھ لمحے مل جائیں، کاش مجھے کچھ مہلت مل جائے، میں کچھ کام بڑے ضروری لگنے لگ گئے ہیں، میں وہ کر لوں. اس وقت اسے مہلت نہیں دی جائے گی کہ مل جانی ہے کسی کو.
اب وہ مہلت کس کی ختم ہوئے گی؟ صبح میں ہوگی، شام میں ہوگی، دوپہر میں ہوگی، بستر پہ ہوگی، کاروبار میں ہوگی، واش روم میں ہوگی، نہاتے ہوئے ہوگی، سڑک پہ جاتے ہوئے ہوگی، کہاں پہ ہوگی کسی کو پتہ نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں کہ کب جائے گا۔ آنے کے لیے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی عورت اب اس ایام میں داخل ہو چکی ہے کہ جہاں اللہ نے رحمت اور کرم کر دیا، اب ایک مہمان آنے والا ہے، اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا بیبی بستر بنایا جاتا ہے، کپڑے ارینج کیے جاتے ہیں، چیزیں بنائی جاتی ہیں، ڈاکٹرز کو چیک اپ آنے کا پتہ لگ جاتا ہے، آ رہا ہے کوئی، ایک دم سے نہیں ہوتا، وہ اختیاری ہے، پروسیجر ہے۔ میں آپ سب اسی طرح آئے، جانے کا پتہ نہیں لگتا، کہتا ہے ابھی تھا، ٹھیک تھا، ابھی میں نے بات کی ہے، ابھی میری فون پہ اس سے بات ہوئی ہے، ابھی اس کا مجھے جواب آیا تھا، ابھی اس کی مجھے کال آئی تھی، ابھی تو میں اس سے اٹھ کے آیا ہوں، اسے کیا ہوا؟ تو جانے کا وقت پتہ نہیں ہے۔ دین کے اندر بگاڑ کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی موت کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیا۔ میری اور آپ کی دنیا سے رخصتی، دنیا سے واپس جانے کا جو طے شدہ ایک شیڈول اللہ نے بنایا ہے، میں نے اس کی تیاری ختم کر دی، میں نے اسے اہمیت ہی نہیں دی۔ میں نے کہا کس نے دیکھا اگلا جہاں؟ اور ساری خرابیوں کی یہ واحد جڑ ہے، اگر انسان کو اس کی موت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں، اس کا دین سلامت رہ نہیں سکتا۔ وہ کس کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کس کی تیاری کرے گا؟ کس کو جواب دے گا؟ کیوں کرے گا تیاری؟ جب اسے پتہ ہے، جب کسی کو پتہ ہے یار ساری اتھارٹی میں ہوں، ساری قوت میرے پاس ہے، میں کمپنی کا CEO ہوں، میں نے کمپنی بنائی ہے، میں کالج کا پرنسپل ہوں، میں گھر کا سربراہ ہوں، میں دکان کا مالک ہوں، میں کیوں جواب دینا؟ کیوں دوں گا جواب؟ میں کیا کروں؟ سفید کروں؟ میں تو تیاری کروں گا ہی نہیں۔ انسان کے دین کا بگاڑ اس کے عقیدہ آخرت کے ساتھ وابستہ، عقیدہ آخرت خراب ہوا، دین برباد ہو گیا۔ عقیدہ آخرت نہیں ہے، بندہ مومن مسلمان ہی نہیں۔ وہ کافر تو آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے نا، اولیس الذی خلق السماوات، کیا یہ ہے؟ کیا یہ ہڈیاں ہیں؟ یہ جو ریزہ ریزہ ہوئی جا رہی ہیں، کیا یہ چیخ کے اٹھے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ یہ ہمارے آباء و اجداد جو چلے گئے یہ اٹھیں گے؟ وہ جائے یار، یہ نہیں ہونے والا۔ ہم نے بھی کلمہ اسی نبی کا پڑھنے کے باوجود انحطاط کے، زوال کے، تنزلی کے اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں ہم عقیدہ آخرت کا عملاً انکار کیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنی ذہنوں سے، اپنی تیاری سے، اپنی زندگی کی روٹین سے، اپنی پلاننگ سے اسے مائنس کر دیا۔ ہم نے کہا اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور ایک یار لوگ ہیں جنہوں نے کہا ٹھیک ہے، زندگی جو مرضی کری جاؤ، زندگی جیسی مرضی گزار لو، تم مر جائے گا نا، تیرے مال کا اتنا مولوی کو دے کے، مولوی آگے ختم کل 40 میں پڑے گا، تیری روح کو اصالِ ثواب کرے گا، تو بخشیا جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گارنٹی نہیں دی تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا کسی کو۔ آپ نے تو سیدۃ النساء اہل الجنہ سے بھی کہا تھا، بیٹی فاطمہ تو نہ سوچی کہ تیرا باپ انبیاء کا خاتم ہے، وہ انبیاء کا سردار ہے، خاتم المرسلین ہے، اگر تو عمل نہیں کرے گی تو محمد رسول اللہ تیرے کسی کام نہیں آ سکے۔ ہم نے اس عقیدے کو ختم کر دیا۔ 1400 سال ہماری تاریخ ہے اسلام کی، مسلمانوں کی۔ اب اس تاریخ کے اس نازک دور پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ ہمارا خاندان محفوظ نہیں، ہماری تعلیمی درسگاہیں محفوظ نہیں، ہماری مساجد اسی تنزلی کا شکار ہیں، ہمارے صلحاء، ہمارے علماء، ہمارے واعظین، ہمارے مصلحین، وہ سارے کے سارے اس چیز کو پریفر نہیں کرتے جو اللہ نے کی ہے، وہ اس کو کرتے ہیں جو خود سمجھتے ہیں کہ یہ ہے۔
آپ کو اہم لگتا ہے کہ آپ نے بلڈنگ بنانی ہے تو ساری دنیا پٹ کے مر جائے، اپنی آخرت بناؤ، تو دنیا کی بلڈنگ بنائے گا، آخرت کی نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ آپ کی نظر میں اس دنیا کا یہ کام سب سے اہم، اس دنیا کا، اس آخرت کا وہ گھر، وَلِلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، جس کے بارے میں کہا وہ سب سے بہترین گھر آخرت کا گھر ہے۔ وہ جب فرعون نے بھی سزا دی تھی اور اس نے بھی، اللہ کی بندی نے آگے سے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ دنیا نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے، ملکہ کا تاج سر پہ نہیں چاہیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں میرا گھر چاہیے۔ تو نہیں مانگتا، کیوں؟ یقین ہی نہیں، پلاننگ ہی نہیں، جانے کی تیاری نہیں۔ جہاں میں نے ایک مرتبہ گزارش کیا تھا کہ جہاں انویسٹمنٹ ہوگی دل وہاں لگے گا، جہاں پیسہ رکھا ہوگا، جہاں تیرا مال و دولت ہوگا، دل وہیں لگے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انویسٹمنٹ بتائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح ہوتی، گھر تشریف لاتے، آ کے پوچھتے ہیں کچھ بچا؟ کہا باقی ساری بانٹتی ہے، یہ ایک ٹانگ بکری کی ہے، یہ بچ گئی، ایک ٹانگ بچ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں بچی، باقی پوری بکری بچ گئی، جو بانٹ لیا وہ بچ گئی، جو کھا لیا، جو پہن لیا تو وہ سیدھا ہو کے ختم ہو گیا۔ تو جو جمع کر رہے، تیرا گھر ہے، بینک ہے اور تیرے ایسٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ تیرے مرثہ کا ہے۔ تیری آنکھ بند ہونی ہے، تو اپنی قمیض کا بٹن نہیں بند کر سکتا، اپنی جیب سے بڑے پیسے نہیں نکال سکتا، وہ تو تیرا ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کے پاس جمع کروایا ہے وہ تیرا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، جو اللہ کو نہیں دیا وہ باقی نہیں ہے۔ آپ کا علم، آپ کی صلاحیت، آپ کا عقل، سمجھ، شعور، یہ سب اللہ نے دیا ہے، تو نے اس کو اللہ کے لیے کہاں خرچ کیا؟ کون سا کام اللہ کے لیے کیا کہ جس کی بنیاد پہ رب پوچھے؟ میں صرف تیاری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس کی بنیاد پہ رب پوچھے ہاں کیا کر کے آیا؟ ذرا گربان میں بھی منہ ڈالوں، آپ بھی ڈالیں، ہم دیکھیں کوئی ایسی چیز ہے کہ میں پیش کر سکوں، میں کہوں ربا تو سب جانتا ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے، یہ ایک کام ہے، یہ ایک چیز کوئی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو یہ بات کہ صلاح الدین میں اپنا نام لے رہا ہوں، تو اپنا نام لے اور اپنے آپ سے کہ تم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے اللہ کی نعمتیں کھائیں، تو نے اللہ کا مال کھایا، تو نے اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھایا، تو نے اللہ کے ساتھ اللہ کا نمک کھا کے نمک حرامی کی ہے، نمک حلالی نہیں کی، تو اللہ کا غدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، سب چیزیں تو اس کی ہے، نہ تیرے ابے کا، نہ تیری اماں کا، نہ کوئی لے کے گیا تھا، نہ کوئی لے کے آیا ہے، تو نے رب کا کھا کے رب سے وفا نہیں کی، اور کتنا بڑا بے وفا آدمی ہے تو۔ نمک حرامی اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایک ڈیوٹی دی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تو نے بندگی کرنی ہے، تو وہی نہیں کر پایا۔ دین کا بگاڑ یوں آیا، عقیدہ آخرت نکل گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جواب کا احساس دل سے نکل گیا۔ تیسرا کام جو عقیدے میں، ایمان میں بگاڑ کا سبب بنا، وہ جہالت، وہ ہٹ درمی۔ جہالت ہوگی، ہٹ درمی ہوگی، بحث مباحثہ ہوگا، وہ کہے گا میں ہی ٹھیک، اور اس کو خوب کیچ کروایا گیا۔
ایجوکیٹ نہیں کیا، تعلیم نہیں دی، شعور نہیں دیا، کیش کروایا گیا کہ پاجی شفات ہو جائے گی، تو عمل نہ کر، تو جو مرضی زندگی میں کرتا رہے، تیرے لیے سفارشیں موجود ہیں، حافظ صاحب ہیں، بچے کو حفظ کرا دے قرآن، وہ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، شہید ہو جا اللہ کی راہ میں، خاندان کا کوئی بندہ شہید ہو گیا ہے، وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور کچھ نہیں تو محمد الرسول اللہ تو شفیع المسلمین ہے نا، وہ تو شفاعت کریں گے۔ اس جہالت نے بڑا غرق کر دیا ہے۔ امتحان لینے والا اس بندے کو، اس بچے کو نمبر نہیں دیتا جس نے پرچہ خالی چھوڑا، جس نے پرچہ خالی چھوڑا اس کو نمبر ملتے نہیں، نہ ملتے۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرچہ خالی نہیں چھوڑا، ہم نے پرچے پہ گند مار دیا، ہم نے گند پھیلا دیا، اس کے اوپر لائنیں مار دی الٹی سیدھی۔ جواب لکھنے تھے، ہاں میں عبادت گزار ہوں، میں ماں باپ کا تابع دار ہوں، میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں شب زندہ دار ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں، میں امانت داری کا خیال، یہ جواب لکھنے تھے، ہم نے تو گند مار دیا اس کے اوپر۔ جواب نہیں لکھے، الٹے نئے باتیں لکھ دی۔ اب ممتحن کس منہ سے سفارش کرنے والا کس منہ سے سفارش کرے گا، جبکہ وہ رب خود کہتا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ آیت الکرسی پڑھی ہے نا، آتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی اذن کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کون ہے زمین و آسمان میں، اس کی مخلوقات میں کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت رکھتا؟ کس کی حیثیت؟ اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکے۔ پھر وہ خود اس نے آگے قید لگا دی، الا بإذنہ، مگر وہ جسے چاہے گا اسے اجازت دے گا۔ اب جہالت کیا ہے؟ تو نبی کے مخالف چلتا رہے، تو رب کی دی ہوئی تھیوری کے خلاف جا۔ اس نے ایک اصول بنایا کہ تو نے جھوٹ نہیں بولنا، میری زندگی میں سچ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نے بتایا امانت داری رکھنی ہے، میں بے ایمان ہوں۔ اس نے بتایا گالی نہیں دینی، میری گالی کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی۔ اس نے بتایا غیر محرم کو نہیں دیکھنا، میں چھوڑتا ہی نہیں، اور کچھ نہیں، میں فون کی سکرین پہ لگا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنے کرتوت نہیں بتا رہا، ہم سب ایسے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ باجی غور کرنے کی بات ہے، انسان کو اپنی اولاد میں کس سے پیار ہوتا ہے؟ اپنی اولاد میں کس سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اس بچے سے جو نافرمان ہو یا اس سے جو فرما بردار ہو؟ فرما بردار سے کرتا ہے۔ تو رب کا بندہ ہے، رب کی محبت کی انتہا ہے کہ تجھے انسان بنایا، عزت دی، شرف دیا، تیرے اوپر کرم کیا، والدین دیے، نعمتیں دی، ہر چیز دی، کوئی معذوری نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ہر چیز ہے۔ اب نافرمانی کر رہے تو تیرے لیے پیار ہوئے گا، نفرت ہوئے گی؟ آپ کاروباری کام بھی کرتے ہوں گے، آپ کسی کو انویسٹمنٹ ڈال دیتے ہیں، کاروبار سکھا دیتے ہیں، چیزیں دے دیتے ہیں، اچھی لوکیشن پہ دکان بنا دیتے ہیں، را میٹیریل سب دے دیے، راس دے دی، ہر چیز۔ 2 مہینے بعد پتہ لگا جی بچہ ہی ککھ نہیں، کرایہ بھی نہیں دیا دکان کا، تو کیا کہتا ہے؟ یار تو اینے جگہ بھی نہیں کہ دکان دا کرایہ ہی کر لینا۔ کہتے ہیں وہ یار تو اینے جگہ، میں اینے جگہ ہی نہیں کہ اللہ کا شکریہ ہی ادا کر لیتے، اس پرچے میں لکھوا ہی لیتے کہ میں شکر گزار ہوں۔
میں معافی مانگنے والا ہوں، میں گناہوں پہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اس رب کے یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں رجسٹر، اس رجسٹر میں کوئی ایک پیج تو صرف ایک دیہڑی کا پورا دن ایسا ہو جس میں یہ لکھا جائے بندہ شکر گزار ہے، بندہ معافی مانگنے والا ہے، بندہ بغاوت کرنے والا نہیں، بندہ کفر کرنے والا نہیں، لڑائی کرنے والا نہیں، اللہ سے غداری کرنے والا، لکھا جائے نا کم از کم ایک پیج۔ جڑا پرچہ کھولو، جوڑا پیج کھولو، اوتھے لکھا ہوئے بندہ گانا کٹتا ہے، بندہ بے ایمان ہے، بندہ جھوٹا ہے، بندہ خیانت کرتا ہے، بندہ غیر بیرم دیکھتا ہے، بندہ ٹھرکی ہے، بندہ یہ ہے، بندہ وہی لکھا جائے، کیا فائدہ ہے؟ کون سی زندگی گزار ہے؟ ایسے نامہ اعمال کی صورت میں تیری شفاعت محمد رسول اللہ جیسا انبیاء کا سردار کرے، یہ توقع ہے تیری؟ سوچ تو صحیح نا، لیول ہوتا ہے نا، ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ تو نے محمد رسول اللہ کا یہ معیار سمجھا ہے کہ تجھ جیسے زانی، شرابی، جھوٹے، بے ایمان، بغیرت آدمی کے لیے محمد رسول اللہ شفاعت کریں گے؟ یہ محمد رسول اللہ کی توہین ہے۔ سب سے احمدی، سب سے اچھا شخصیت، اور تجھ جیسا ایک انسان کرتا کچھ نہیں، سوچتا ہے محمد رسول اللہ تیری شفاعت کریں گے، تیرے جیسے بے ایمان آدمی۔ تو نے سمجھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس لیے اللہ نے کہہ لگایا اللہ بإذنہ، اگر محمد رسول اللہ کے معیار کے مطابق بندہ نہیں، اللہ نبی کے دل میں نہیں ڈالے گا کہ اس کی شفاعت ہے، آئے گا۔ ایمان کو بڑا غرق کر دیا شارٹ کٹ میں، کہ پرچہ کرو ہی نہیں، لکھو ہی کچھ نہیں، کوئی بات اس طرح کی اپناؤ ہی نہیں زندگی میں، اور گمان یہ کرو سرانے دار جناب تکیہ رکھ کے اے سی چلا کے سو جاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری شفاعت کرنی ہے۔ کس بنیاد پہ کرنی ہے؟ وہ بنیاد کا اللہ کی قسم ہم سے وہ بنیاد، وہ بنیادی چیز، وہ تعلق، وہ نسبت جو محمد رسول اللہ سے جوڑتی ہے، ہم نے ختم کر دی، ہم نے مٹا دی، خود مٹا دی۔ اس سے اگلا ایک اور سبب ہے جو بگاڑ کا، انتشار کا، فساد کا سبب، وہ ہے افراد اور تفرید۔ اگر آپ کسی سے خوش ہیں تو اس کی تعریف میں اس کو اتنا اوپر کریں کہ اس کی اوقات نہیں، اور ناراض ہیں تو اس کو اتنا نیچے گرا دیں کہ اس کی اچھائیاں بھی آپ کو گناہ لگنا شروع ہو جائیں۔ مسلمان عدل والا، معتدل ہوتا ہے، اسلام عدل کا دین ہے، اللہ عدل کرے گا، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام عدل سکھاتا تھا۔ اور کیا بات ہے کہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کو رب اور رب سے بھی اوپر کر دیا گیا، اور یار لوگوں نے کہا سال میں ایک مرتبہ ماتم کر گیا، 10 دن کا، وہ جنت ہے فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے حسن اور حسین کی جنت انہیں کی ہے، تیری جنت پکی۔ یہ بھی فراڈ۔ جنت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اور اللہ کی جنت میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ اہل حدیث مولوی ہے تو وہ بھی اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے کیا ہے حسین جنت کا بادشاہ، اپنے دل پہ لکھ لا۔ کس نے کہا جنت کا بادشاہ؟ حسن کا کیا قصور ہے؟ حسن کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اکیلا حسین جنت کا بادشاہ؟ وہ بادشاہت جو محمد رسول اللہ توڑنے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے، تو نے نبی کے نام پہ بادشاہت شروع کر دی ہے۔
وہ صحابی آیا تھا، اس نے کہا ہم نے بادشاہوں کے آگے لوگوں کو جھکتے دیکھا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے آپ سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، رحمت للعالمین ہے، ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ سر جھکائے۔ کہا یہ اکیلے رب کا حق ہے، یہ محمد رسول اللہ بادشاہت کا سبق پڑھانے نہیں آیا دنیا میں۔ اور ظلم یہ کیا کہ اسی نبی کی اولاد کے نام پہ بادشاہ شروع کر دی ہے۔ گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے سید بادشاہ، قادہ بادشاہ، علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اللہ سے بڑھا۔ اور اللہ یہاں سوال کر رہا ہے، یہ سورۃ 3 ہے، والتین والزیتون، اس کی آخری آیت ہے۔ میری بات پہ یقین نہیں کرنی، یہاں قرآن اٹھا کے اس کا ترجمہ نکال کے پڑھ لیں۔ اللہ سوال کر رہا ہے، کیا تجھے اکیلا رب کافی نہیں؟ اکیلا بادشاہ اللہ کافی نہیں ہے تجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے علاوہ بادشاہت ہے ہی نہیں کسی کی۔ سردار قرار دینے کا مطلب بادشاہت نہیں ہوتا۔ بادشاہت بہت بڑا منصب ہے، سرداری چھوٹا سا ایک یونٹ ہے، ایک ایلیمنٹ ہے۔ اور اسی نبی کے نام پہ اسی کی فیملی ممبرز کو تو نے بادشاہ قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی بگاڑ ہے۔ اچھا جی چلے، وہ تو رافضی ہے، اس نے تو دین کے اندر یہ ساری چیزیں شامل کر رکھی، لیکن دوسرا ایک اور آیا اور اس نے کہا تو نبی سے اعلیٰ ذات ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی کے نام کا میلاد منا۔ اگلا مہینہ وہی آ رہا ہے، تو نبی کے نام کا میلاد منا، نبی کی خوشی کر، نبی کے پیدا ہونے کا جشن منا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے بازار گلیاں سجا، وہ بازار وہ گلیاں جس میں اللہ کا رسول خود لعنت کر گیا، کہہ گیا زمین کا سب سے گندا برا ترین حصہ بازار ہے، جہاں اللہ کا غصہ غضب نازل ہوتا ہے وہ بازار ہے، جہاں اللہ کی لعنت اترتی ہے وہ بازار ہے۔ تو نے کہا اٹھ کے یہ سجا، تجھے نبی کی شفاعت ملے گی۔ نبی کے مد مقابل اپنی مرضی کو دین بنا کر تو سمجھتا جنت میں چلا جائے۔ نیکی کے نام پہ رواج دیا ہے گناہوں کو، عمل ہے کچھ نہیں۔ اور جتنے یہ میلاد مناتے ہیں، کسی کو پکڑے اس سے کہ ذرا منو اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز ذرا سنا تو صحیح۔ تو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، مجھے کلمے کا مفہوم مطلب معنی بتا، کیا کلمہ کہتا ہے؟ تو اس گیٹ سے، اس دروازے سے داخل ہوا ہی نہیں جو باب السلام ہے، جو امن دیتا ہے، جو جنت کی کنجیاں عطا کرتا ہے، جو نجات کی راہ دکھاتا ہے۔ باہر سے کھڑے ہو کے ہلڑ بازی کرنے سے، نعرے مارنے سے سمجھتا ہے جنت میں چلا جائے گا۔ اور رسول اللہ کے صحابہ کو تو تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، اور وہ مجبور ہو کے اپنی تکلیفوں کا رونا رونے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آیا آ کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا اتنی اذیت، اتنی تکلیفیں صرف آپ ساتھ دینے پر، صرف آپ کا کلمہ پڑھنے پر، آپ کے دین کی پہرے داری کرنے پر اتنی تکلیفیں۔ اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، دیوار چھوڑی جانے سے جنتی آدمی وہ دیوار چھوڑ کے کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه اللہ رسول اللہ کریم۔ تو ان جیسا بھی نہیں، وہ تو اپنے انبیاء کے پاس آتے تھے، لوہے کی کلکیوں سے جسم چھیل دیے گئے، زندہ جسموں کے اندر کیل ٹھوکے گئے، سروں کے اندر کیل ٹھوکے گئے، زندہ بندے کی کھال اتار دی گئی۔ ان سے کہا گیا دین چھوڑو، انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے تجھے کچھ کہا ہی نہیں گیا، تم ابھی روتے ہوتے آ گیا، تجھے تو تکلیف اذیت ملی نہیں، اور تو سمجھتا تو جنت میں چلا جائے گا۔ جنت نہ تیرے ابے کی ہے نہ میرے ابے کی ہے،
نہ تیری اماں جہیز میں لائی ہے نہ میری ماں لائی ہے. جنت محمد رسول اللہ کی پیروی پر عمل کرنے سے ملنی ہے. کسی کا نعرہ مارنے سے، کسی کی جھنڈی لگانے سے، کسی کا بیج سینے پہ لگانے سے جنت نہیں ملنے والی. یہ دین کے اندر ایک بگاڑ ہے کہ ہمیں نعروں میں الجھا کر، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ مولوی ہیں، چاہے وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ جو بھی ہے، جس طرح کا بھی وہ ٹچ اسے لگتا ہے کہ میری آڈینس یہ والی زبان سمجھتی ہے، وہ اسی آڈینس کے اسی پیرامیٹر کو ذہن میں رکھ کے ٹچ لگا کر وہ کہتا ہے تو تینوں مل جائے گا، کامیابی ہو جائے گی. صرف صحابہ کی جماعت میں ایک عثمان ہے رضی اللہ تعالی، صرف ایک عثمان، یا بدر کے وہ صحابہ کہ ان کے علاوہ رسول کی سچی زبان نے کسی کو نہیں کہا کہ آج کے بعد یہ لوگ کام نہ کریں، اللہ نے جنت ان کو دے دی. عثمان سے کہا تھا ماذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو مرضی کر جائے اس کی جنت کا نقصان نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم ٹھیکیدار بنے جنت کے، اور پھر جنت کے بھی نہیں اگلے کی آخرت کے، کہ تو کافر ہے، تو منافق ہے، تو منکر ہے، تو اسلام والا نہیں، تو اسلام سے دور ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے. یار تجھے اپنا پتہ ہے تو کہاں پہ. میں ایک امام صاحب کی بات پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں تو نے دیکھنا تیرا ایمان کیا ہے. یہ بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے. تو نے دیکھنا تیرا ایمان کیا ہے، تو مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، کیا ہے. فارمولا چھوٹا سا، تو فجر کی نماز میں دیکھ لے تیری جگہ کون سی ہے. اگر مسجد ہے تو تو مومن ہے، مسجد نہیں ہے تو منافق ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا فجر اور عشاء کی نماز منافق کے لیے باری ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا اسے. اگر تجھ سے اپنی فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے مسجد نہیں آیا جاتا، امام صاحب کا فتویٰ یہ موجود تھا کہ بھائی تو منافق ہے، تو مومن نہیں ہے، مسلمانوں کی کیٹیگری سے باہر. تجھے رب کا دیدار، رب کی تڑپ، رب سے محبت، رب کی یاد تجھے اگر بستر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لاتی، تجھے قبر سے اٹھا کے جنت میں کیسے لے کے جائے گی. اپنے دوسروں کی طرف انگلی نہیں کر، اپنے دیکھ یہاں کیا ہے، کتنا کوئی. یہ بگاڑ نہیں، یہ بگاڑ. صحابہ کو صحابوں کے مقام پر رکھے. ایک نے کہا یا علی مدد، اور اس نے علی کو رب بنا دیا. ایک نے کہا یا رسول مدد، اس نے رسول کو رب بنا دیا. اور اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، یہ تو میری مخلوق ہے، تم لوگوں نے میری قدر کی ہی نہیں. نعرہ تو یا اللہ مدد کا بنتا تھا. علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، پنجتن پاک ہو، کوئی اور ہو، وہ اللہ کے مد مقابل اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. کیوں دین کا نام لے کے، اسلام کا نام لے کے لوگوں کی آخرت کو بڑا غرق کر رہے ہو. اللہ سے کس کی شدت ہے. وہ محمد رسول اللہ ایک دن اپنے صحابی سے فرما رہے، کہہ رہے میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر اس کی جنت میں نہیں جا سکتا. اس کا کرم نہیں، رحمت نہ ہو. محمد رسول اللہ جیسے امام العظم، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق، انبیاء کے بھی سب سے اونچا سردار اور مقام رکھنے والا شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں رب کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتے، تو اس رب کی رحمت کی آڑ لے کے زنا کرے، شراب پیے، بیچے، جوا کرائے، تو عورتیں تاڑے، تو سارے برے کام کرتا رہے اسی نبی کی آڑ میں، اور توقع رکھے اللہ کی رحمت آئے گی تجھ پہ اور تجھے جنت میں لے جائے گا. جا سکتا ہے بندہ جنت؟ یہ عمل سے کمانی پڑتی، باتوں سے نہیں، کہنے سے نہیں. جو مقام صحابہ کا ہے وہ امت میں سب سے اونچا. ان کو نبی نہیں بنے،
جو کام انبیاء کا ہے ان کو جو مقام ہے وہی دو، اور جو مقام رب کا ہے اس کے اوپر کسی مخلوق کو نہ بٹھاؤ۔ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہم پلہ ہو سکے، کوئی نہیں ہے۔ اور بند کمروں میں بیٹھ کے کہا جی فلاں غوث ہے، کیا کرامت ہے جی، یہ کرم فلاں جی اس کی یہ ہے، فلاں پیر ہے جی، وہ ملک الموت سے روحوں کی تھیلی رہ گیا تھا، اور جس کی روح تھی لٹا دی، سارے زندہ ہو گئے۔ یہ بھی معاشرے میں کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ کا اپنا بیٹا جانکنے کی عالم میں سید ابراہیم رضی اللہ تعالی آپ کے ہاتھوں میں جان نکل رہی ہے، رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رسول نے تو نہیں چھینی اس کی روح واپس۔ تیرا ولی تیرا پیر نبی سے کیوں اونچا ہو گیا؟ عقل کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ تجھے اللہ کی غیرت کی پرواہ بھی نہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا نا اس کا نام کسی غیر کی زبان سے سننا نہیں چاہتا۔ لڑکی سے محبت ہو جائے یا لڑکی کو لڑکے سے ہو جائے یہ حرام محبت کی بات ہے، حلال کی ہو، میاں بیوی کی آپس کی محبت ہو گئی، ٹھیک ہے جی ہو گئی۔ اب کون چاہتا ہے اس کی بیوی کا نام سر پہ دھر لیا جائے؟ کسی کی غیرت گوارہ کرتی ہے؟ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، تیری محبت اگر اللہ سے شدید ہے تو ایک قبر پرست کے ساتھ، ایک قبر والے کے ساتھ رب کی برابری کیسے کر رہا ہے؟ تجھے غیرت اور حیا کیوں نہیں آتی؟ اشد حبا للہ، سب سے شدید محبت خالص اللہ کا حق۔ سورۃ توبہ میں اسی کے بارے میں رب کہتا ہے اِن کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر تجھے محبت اپنی بیوی سے زیادہ ہے اللہ سے کم ہے، اگر تجھے پیار اپنی بیوی سے زیادہ ہے اللہ سے کم ہے، رسول اللہ سے کم ہے، اگر تجھے پیار اولاد سے زیادہ ہے اللہ سے کم ہے، اگر تجھے پیار کاروبار سے زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے کم ہے، اپنے گھر سے پیار زیادہ ہے اللہ کے گھر سے پیار کم ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، رک جا انتظار کر، واللہ قوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کلمہ پڑھ لے، تو نعت پڑھ لے، قرآن سر پہ اٹھا لے، سینے میں سما لے، اگر تیری محبت اللہ کی محبت آگے کم ہے اللہ تجھے مومن گنتا ہی نہیں، اللہ کہتا تو فاسق ہے۔ مومنوں کی کیٹیگری سے نکل جاتا۔ اس دل کو محمد الرسول اللہ کی تڑپ کے اندر پاگل کر دے۔ تیرے نبی کا طریقہ ہو، اس کے مد مقابل کسی پیر کی، کسی ولی کی، کسی کتب کی، کسی ابدال کی کوئی بات ہو۔ حتیٰ کہ صحابی کی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ جنہوں نے داڑھی نہیں نہ رکھنی 36 بہانے لے کے آتے ہیں، کہتے جی وہ عبداللہ بن عمر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ نا حج جب کرتے تھے اپنی داڑھی کو ایک مونچھ تک پکڑتے اور اس کے نیچے جو اضافی ہوتی اسے کاٹتے تھے۔ کس کا عمل ہے؟ کس کا؟ صحابی کا۔ یہ رسول کا عمل نہیں ہے۔ اور رسول کا عمل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفیر آتا، رون کے داڑھی منڈی ہوئی ہے، اللہ کا رسول اپنا چہرہ پھیر لیتا، کیا کرتا ہے؟ چہرہ مبارک پھیر لیا، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے چہرہ کیوں پھیرا؟ یہ تو ایٹیکیٹس کے، آداب کے، سفارتکاری کے خلاف بات۔
کہا او ظالم تو نے اپنے چہرے کا حلیہ کیوں بدلا؟ اس نے کہا میرے بادشاہ نے حکم دیا۔ تو تو ذرا سوچ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے رسول نے کہا میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا اس کو رکھنے، میں اللہ کی تخلیق نہیں بدل سکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ سفیر تھے، ان کو دیکھ کے چہرہ بدل لیا تھا، تو دعویٰ محبت کرتا ہے، بات ایمان کی کرتا ہے، بات جانثاری کی کرتا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کا، اہل سنہ والجماع کا منہج کہ اگر بات رسول کا طرز عمل کیا، داڑھی رکھنی، داڑھی رکھنی، اور صحابی کا عمل بھی اس کے خلاف ہے تو صحابی کے عمل کو شرف قبولیت نہیں دیا۔ اس سے اگلی بات، تجھے تو بہانہ ملا نا کہ عبداللہ بن عمر حج کرنے کے بعد داڑھی کو کاٹ دے، تو کنے کو کی؟ کیا تیری زندگی عبداللہ بن عمر جیسی ہے؟ کیا تیرا ایمان عبداللہ بن عمر جیسا ہے؟ سوال ہے نا، تو نے کاپی کرنا نا، صرف ایک مسئلے کو کیوں کرنا؟ اس لیول پہ تو آ، اس برابری پر بیٹھ، تو اس معیار پہ پورا اتر، معیار میچ کر لے، پھر عمل بھی میچ کر لے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کے معیار پہ اترنے کا نہیں کہا۔ کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور رسول اللہ کی، اور عمل ضائع نہیں کرنا۔ اور اس کا سیدھا سیدھا جھٹکا سا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جو شخص پتہ لگ جانے کے بعد محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، آپ جیسا عمل نہیں کرتا، وَلَا تُبْطِلُوا، حکم کیا ہے؟ عمل ضائع نہ کر۔ اور اگر مخالفت کرے گا تو اپنا جو بھی عمل ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، وہ جو بھی ہے وہ ضائع کر لے گا۔ اور رسول اللہ کے دروازے پہ 3 لوگ آئے، انہوں نے آ کے اماں جی سے پوچھا اللہ کے نبی، فرمایا باہر، کہا ان کا معاملہ کیسا ہے؟ کہا شادیاں بھی کی ہیں، رات سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں۔ وہیں کھڑے ہوئے باہر اور کہنے لگے اللہ کی قسم، ایک بولا کہتے آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، دوسرا بولا کہنا لگا کبریا کی قسم میں ساری زندگی رات کو نہیں سوؤں گا، قیام کرتا رہوں گا، تیسرا بولا اور اس نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، نفل روزہ ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، چھٹی کروں گا ہی نہیں۔ اماں جی بڑی پریشان ہوئی، کونین کا تاجدار گھر آتا ہے، آپ فرماتی ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بلاؤ سب کو، ایمرجنسی کال۔ اور رحمت للعالمین نبی غصے میں کہا سب کو بلاؤ، جتنے بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے حاضر ہو۔ سب کو بلایا، کہا میں اللہ کا رسول، میں نے شادیاں بھی کی، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور رسول سے زیادہ کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اب رسول رحمت للعالمین، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن غصہ کیوں ہے؟ کوئی چوری کی قسم کھائی تھی، کوئی زنا جوے شراب کی بات تھی؟ کہا نہیں، یہ محمد رسول اللہ کے دین کی توہین ہے، یہ آپ کی پیروی اطاعت نہیں، اپنا عمل ہے، نیکی کی نیت ہے، جو مرضی ہے محمد کے قدموں میں اس کی اطاعت میں رکھنا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو اپنی نیت، اپنا عمل محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ کے وہاں سے سرٹیفکیشن نہیں لیتا، تیرا عمل ضائع کر دیا جائے گا، رندی بنا دیا جائے گا، تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے جگہ جگہ میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اس لیے کہا کہ تم سے رب محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بارے میں سوال کرے۔
ہم مجموعی طور پہ اپنا دین جو ہمارا بگڑا ہے، عقیدہ آخرت وہ ہمارا برباد ہوا، موت کی تیاری نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جواب نہیں، محمد رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شفاعت کا غلط مقصد لیا ہے، مطلب غلط نکالا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی من پسند شخصیات کو رب کے برابر، رب سے پوچھا یا انبیاء سے افضل قرار دے دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سمجھا کہ میں فلاں کا بازو پکڑوں گا، میں فلاں کی ٹانگ پکڑوں گا، میں فلاں کی قمیص پکڑوں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کی قسم یہ سارے معاملات دین کا بیگاڑ ہے۔ تجھے جنت میں جانا ہے، تجھے کامیابی لینی ہے، دامن صرف ایک ہے اور وہ اللہ نے نازل کیا ہے، ان کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، ان کے قدموں کی آہٹ، ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے گا، ان کے قدموں کی چاپ کو اپنے کانوں کے لیے ہدایت سمجھ لے گا۔ اللہ تجھے ہدایت کی راہ پہ گامزن کر دے گا۔ اگر تو اپنی مرضی کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، اپنے من پسند لوگوں کو اپنے لیے سپریم لیڈر سمجھے گا، جو مرضی بنائے گا، اللہ تجھے برباد کر کے رکھ دے گا۔ دنیا بھی چلی جائے گی، آخرت بھی چلی جائے گی، اللہ کا غصہ اور ناراضگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو ہدایت کی راہ کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سمجھ دے اور اس پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔